ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا، شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے، جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آدمی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹر نے احتیاط اور پرہیز بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگلے معائنے تک نماز میں جھکنے سے پرہیز کریں یا پھر اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ گھر آ جانے کے بعد اس بزرگ نے کھانا پینا کم کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہونے لگی۔ انہوں نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے روٹی یا کھانا چباتے وقت آنکھوں میں درد ہوتا ہو، اس لیے اسے نرم چیزیں کھلانے کا کہا۔ ایک دو دن تک گھر والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لیا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ڈاکٹر نے تو سجدے سے منع کیا تھا، نہ کہ کھانا کھانے سے۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تمام دنیا پر نظر ڈالی، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبوب چیز کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیوں اور اچھے کاموں سے محبت کروں تاکہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائیں اور مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ استاد کی سختی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مدرسے کا عالم نہایت تند خو اور سخت گیر تھا۔ وہ پھول سے نازک بچوں کو بات بات پر پیٹتا، کسی کے نرم گال پہ تماچے مارتا اور کسی کی شفاف پنڈلی کو شکنجے میں کستا۔ آخر کار لوگوں نے تنگ آ کر اور دل برداشتہ ہو کر اس کو مدرسے سے نکال دیا اور ایک نیک آدمی لے آئے۔ پرہیزگار اور نرم طبیعت استاد کو لے آئے۔ وہ ضرورت کے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا اور کسی کو متعلق دکھ نہیں دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ طالبہ کے دلوں سے استاد کا ڈر جاتا رہا اور وہ پڑھنا لکھنا بھول کر ہر وقت کھیل کود میں مشغول رہنے لگے یا ایک دوسرے سے لڑنے میں وقت گزارتے۔ غرض مدرسہ بازیچہ اطفال بن کر رہ گیا۔ لوگ جب یہ کیفیت دیکھے تو مجبوراً پہلے استاد کے پاس گئے اور اسے سمجھا منا کر پھر سے مدرسے میں لے آئے۔ ایک بادشاہ نے اپنا لڑکا مکتب میں بھیجا، اس کے بغل میں چاندی کی تختی دی جس پر یہ بات سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی کہ استاد کی سختی باپ کی محبت سے بہتر ہے۔ نصیحت: استاد کی سختی میں ہی نصیحت ہوتی ہے۔